مجھے افسوس ہوتا ہے رمضان میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو قرآن سننا نہیں چاہتے، ان کو سال میں ایک بار ہی تو موقع ملتا ہے، ان موقعوں کو بھی گنوا دیتے ہیں بازار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، رمضان کے اندر قرآن پڑھنے کا ثواب کتنا ہے اور تراویح پڑھنے کا ثواب کتنا ہے، اس کے بارے میں حضرت مفتی سلمان ازہری صاحب کا ایک نیو بیان سامنے آیا ہے۔ چلیے مفتی سلمان ازہری صاحب نے کیا کچھ کہا ہے رمضان کے اندر قرآن پڑھنے کے بارے میں، آئیے پہلے سنتے ہیں، اس کے بعد تبصرہ کرتے ہیں۔ چلتے ہیں بیان کی طرف۔ مجھے افسوس ہوتا ہے رمضان میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو قرآن سننا نہیں چاہتے، ان کو سال میں ایک بار ہی تو موقع ملتا ہے، ان موقعوں کو بھی گنوا دیتے ہیں، بازاروں کی زینت بنے رہتے۔ بازار کتنے بازار کرو گے، کتنے سال بھر تو بازار کھلا ہے، کیا یہ تراویح پھر رمضان کے بعد ملنے والی ہے؟ ضائع کر دیتے ہیں۔ ایک تو تم حافظ قرآن ہو نہیں، قرآن گھر میں پڑھتے نہیں، ایک حافظ تمہارے ہاں آ گیا سنانے کے لیے اللہ کا کلام، اس کے لیے بھی پیچھے بھاگ جا رہے ہو، تو گویا کہ تم قرآن کے ساتھ بہت ناانصافی کر رہے ہو، قرآن کو پیٹ پیچھے ڈال چکے، اس کے حقوق نہیں ادا کرتے۔ گھروں میں جا کر کے دیکھو تو بہت اونچے طاق پر اس کو رکھ دیا ہے، قرآن پر تو اتنی دھول جمع ہوتی ہے کہ اتنی دھول نہ فریج پر نہ ٹی وی پر، عجیب و غریب آوازیں مردے کو سنائی دینے لگتی، زمین ہلنے لگتی ہے اور دونوں جانب سے دباتی ہے زمین۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ضغطۃ القبر حق، قبر کا جھٹکا دینا حق ہے، ہر ایک کے ساتھ ہوگا۔ صحابی رسول سعد بن معاذ کے بارے میں حضور نے فرمایا ان کو قبر دبا رہی تھی، قبر سب کو دبائے گی لیکن کچھ کو ایسے دبائے گی کہ ان کی ہڈی پسلیاں الگ ہو جائیں، اور کچھ کو محبت سے دبائے گی۔ لیکن فرمایا کہ قبر جو ہے اس وقت اندھیری اور پھر عجیب و غریب آوازیں، تنہائی الگ، کوئی نہیں ہے قریب، کوئی نہیں ہے۔ اس وقت کچھ لوگوں کی قبر میں ایسا ہے کہ اچانک ایک نورانی شکل کا نوجوان سرانے کے پاس آ کر بیٹھتا ہے اور کہتا ہے میں تیرا دوست ہوں، تو گھبرا مت، میں تیری دوستی نبھانے آیا ہوں۔ مردہ پلٹ کر کے دیکھتا ہے، پوچھتا ہے تو کون ہے؟ تو کہتا ہے میں اللہ کا کلام قرآن پاک۔ میرے عزیزوں، قرآن عظیم پڑھنے میں بھی وہ لطف ہے، سننے میں بھی وہ لطف ہے۔ قیامت کے دن فرمایا جائے گا، یہ بھی حدیث پاک ہے، کہ جو قرآن پڑھتا تھا اسے رب تعالیٰ فرمائے گا قرآن پڑھتا جا، قرآن پڑھتا جا۔ وہ جب قرآن پڑھتا جائے گا تو اسے حکم ہوگا ایک ایک آیت پڑھ اور ایک ایک درجہ اوپر جا، ترقی کرتا جا۔ وہ قرآن پڑھتا رہے گا اور درجات کی بلندی اس کی ہوتی رہے گی۔ اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث کا یہ بھی مفہوم ہے کہ حافظ قرآن جو قرآن کے حلال کو حلال سمجھتا ہو، قرآن کے حرام کو حرام سمجھ کر اس پر عمل کرتا ہو، قیامت کے دن وہ اپنے خاندان کے ایسے 10 لوگوں کی سفارش کر کے جنت لے جائے گا جن پر دوزخ میں جانا واجب ہو گیا تھا۔ اپنے خاندان کے ایسے 10 افراد کو لے جانے کی اسے اجازت دی جائے گی۔ اور مجھے آج اس مصلی پر، محراب پر قرآن پاک کا دور سناتے ہوئے 23 سال گزر گئے۔ الحمدللہ یہ 23واں سال ہے میرا تراویح کا قرآن پاک، اور میرے خیال سے ہاشمی مسجد میں میں نے 6 سال سنایا ہے، یہ 6واں سال تھا مختلف مقامات پر۔ لیکن کبھی یہ موٹے قرآن کو، اتنا ضخیم قرآن اٹھا کر کے ہم دیکھتے ہیں تو یقین نہیں ہوتا کہ یہ پورا کا پورا سینے میں آیا کیسے، یہ محفوظ کیسے ہے۔ اور جب بندہ پڑھنے لگتا ہے حافظ قرآن، حقیقت میں بتاؤں، میں اپنی بات بتا رہا ہوں، باقی دوسرے حفاظ اکرام وہ بہتر جانتے ہیں، ہماری محنت سے کچھ نہیں ہوتا۔ جب پڑھنے کے لیے وہ کھڑا ہو جاتا ہے تو من جانب اللہ، خود اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے۔ اگر اللہ رب العزت دروازے نہ کھولے تو وہ ایک آیت آگے نہیں بڑھ پائے گا۔ ہاں، یہ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے، اکرام ہے۔ میرے عزیزوں، یہ قرآن یاد کرنے کے لیے جب بچے بھی کوشش کرتے ہیں تو 5 سال کے بچے بھی حافظ قرآن بنے، دنیا میں ریکارڈ ہے۔ اور آپ کو پتا ہے حضرت سیدنا مخدوم جہانگیر اشرف سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 7 سال کی عمر میں قرات سبع یعنی 7 قراتوں کے ساتھ حافظ قرآن ہو چکے تھے۔ وہ بڑے بڑے علماء بھی نہیں آج 7 قرات جانتے ہیں۔ 7 قراتیں ہیں قرآن پاک کی، سب میں الگ الگ انداز ہے پڑھنے کے، اور وہ ایک عربی لینگویج جاننے والا، نحو اور صرف اور ان تمام امور کو جاننے والا یہ قرات سبع بہتر سمجھ سکتا ہے، عام لوگوں کے سمجھ میں نہیں آئے گی یہ چیزیں۔ وہ 7 سال کی عمر میں 7 قراتوں کے ساتھ حافظ تھے۔ میرے عزیزو، یہ قرآن آج بھی معجزہ ہے،
سینوں میں یوں ہی نہیں آتا. بڑا ذہین بھی ہو اور رب تبارک و تعالیٰ کی مرضی نہ ہو تو اس کے سینے میں ایک پارا بھی نہیں آتا. اور کبھی ہم نے دیکھا ہے بڑا کند ذہن ہے, کچھ آتا نہیں ہے, اسکول میں 0 تھا لیکن قرآن حفظ کرنے پر لگا تو پورا حافظ قرآن بنا ہے. ایسے بھی میں جانتا ہوں جن کو 2+2 معلوم نہیں ہے لیکن حافظ قرآن ہو جاتے ہیں. یعنی اس قدر دیہات سے آئے ہوئے بچے تھے جن کو کچھ نہیں معلوم تھا لیکن قرآن پورا یاد تھا. یہ معجزہ ہے قرآن کا. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عالم تھے, بڑے مفتی تھے. آپ اندازہ کریں 14 سال کی عمر میں وہ مفتی بن چکے تھے. 13 سال کچھ مہینے, جس دن وہ بالغ ہوئے اس دن پہلا فتویٰ انہوں نے لکھا ہے 14 سال کی عمر میں. بہترین عالم, بہترین مفتی, لیکن حافظ نہیں تھے آپ, قرآن کے حافظ نہیں تھے. کسی نے آپ کو خط میں القاب لکھا, حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری احمد رضا خان صاحب, اس میں حافظ و قاری کا بھی لقب لگا دیا. دوسرے ہوں تو پھیل جائیں گے کہ جتنے لقب فری میں ملے اچھا ہی ہے. اعلیٰ حضرت نے دیکھا کہ میں حافظ ہوں نہیں اور لوگ مجھے حافظ سمجھ رہے ہیں. یہ شعبان کی آخری تاریخ تھی شاید, دوسرے دن سے رمضان شروع ہو رہا تھا. آپ نے اس خط والے کے گمان کے مطابق اپنے آپ کو اتارنے کے لیے عزم کر لیا کہ اس کے خط کا جواب بعد میں لکھوں گا, حافظ قرآن پہلے بنوں گا, کیونکہ اس نے حافظ کہا ہے مجھے, حافظ قرآن کہا. تو اعلیٰ حضرت کا معمول یہ تھا کہ روزانہ رمضان میں فجر سے لے کر کے شام تک ایک پارا یاد کرتے تھے اور تراویح میں ایک پارا سنا دیتے تھے. یہاں تک کہ 29ویں رمضان کو یا 27 کو آپ مکمل 1 مہینے کے اندر حافظ قرآن ہو گئے. 1 مہینے کے اندر حافظ قرآن, ہاں 1 مہینے میں وہ حافظ قرآن ہو گئے. قرآن کا یہ معجزہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ وہ جس کے سینے میں چاہے اس کو عطا فرماتے ہیں. میرے عزیزو, آج بھی بہت سارے ایسے بچے ہیں جو قرآن کو یاد کرتے ہیں بہت بچپن میں, اور ان کے ذہن کے دریچے ایسے کھل جاتے ہیں. آپ نے مولانا حارث صاحب کے پیچھے بھی تراویح پڑھی ہے, یہ ہمارے بھتیجے ہیں, انہوں نے تقریباً 4.5 مہینے میں پورا حفظ قرآن کیا. الحمدللہ انہوں نے بھی ایک ریکارڈ قائم کیا تھا, اور اپنے سبق کے دوران انہوں نے 29واں پارا 2 دن میں پورا پارا سنایا تھا. آدھا پارا ایک دن یاد کر لیا. تو یہ اپنے کمال کی بات نہیں, یہ اپنے کسب اور اپنے ذہن کی بات نہیں, رب تبارک و تعالیٰ کی عطا اور فضل. امام اعظم ابو حنیفہ کے ایک شاگرد ہیں امام محمد. یہ چھوٹی عمر میں امام اعظم کے پاس پڑھنے کے لیے آئے, داڑھی نہیں تھی, چھوٹے تھے. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بڑے بڑے ان کے جو شاگرد تھے, علماء تھے, محدثین بیٹھتے تھے. اس میں ایک چھوٹی عمر کا لڑکا آیا ہے, تو امام اعظم نے ان کو ٹال دیا کہ جاؤ بعد. لیکن شوق اتنا تھا امام محمد کا کہ وہ ہٹنے کو تیار نہیں تھے. امام اعظم ابو حنیفہ نے ان کو ٹالنے کے لیے کہا کہ بیٹا میں انہی کو پڑھاتا ہوں جو حافظ قرآن ہوتے ہیں, تم حافظ ہو؟ کہا حافظ تو نہیں. حافظ بننے میں 2-3 سال لگ جائیں گے, جب تک تھوڑا سا جوانی آ جائے گی پھر سمجھ لے گا. کہا جاؤ حفظ کر کے آؤ. وہ گئے, 8 دن کے بعد پھر آئے امام اعظم کے پاس. کہا کہ حضور مجھے شاگردی میں لے لیجئے. کہا میں تم کو پچھلے ہفتے بھیجا تھا حافظ بن کر کے آنا. انہوں نے کہا میں پورا حافظ بن کر کے آیا ہوں 8 دن کے اندر. میرے عزیزو, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے, اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا زندہ معجزہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن پاک کی خوب برکتیں ہمیں عطا فرما ہے. قرآن کو نہ چھوڑو اے میرے عزیزو, قرآن کو چھوڑ کر کے آج اس قدر گمراہی آئی ہے. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر, آج ہم خار ہیں تاریک قرآن ہو کر. قرآن کو چھوڑ کر ذلیل ہیں ہم. قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے یہ ساری آفات ہیں. اور پچھلی قوموں کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اللہ تعالیٰ ان سے فرمایا خذوا ما آتیناکم بقوہ, ہم نے جو تمہیں دیا ہے وہ مضبوطی سے پکڑو. یعنی یہودیوں کو تورات دی گئی تھی, بنی اسرائیل کو زبور دی گئی تھی, اور ہر ایک امت کو یہ کہا گیا ہے کہ مضبوطی سے یہ کتاب تھامے رہو. جو اللہ کی کتاب اتری ہے یہ صرف اور صرف جھاڑ پھونک کے لیے نہیں ہے, یہ تمہاری پوری زندگی کا دستور آیا ہے. ہاں کل کیا ہونے والا ہے یہ قرآن میں پڑھو, یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائیں گے. قرآن عظیم تمہاری زندگی کا پورا دستور العین ہے. اس کو چھوڑ کر کے ہم ادھر ادھر کی آج ٹھوکروں پر مجبور ہو چکے ہیں. میرے عزیز و حیرت ہے ہماری قوم کو, طوطے کے پاس جا کر کے ہاں اپنا بھوش پوچھتے ہیں چٹھی نکال کر کے کہ میرا بھوش کیا ہونے والا ہے. وہ بھی سڑک چھاپ آدمی جو طوطا لے کر کے خود سڑک پر بیٹھا ہے, وہ لوگوں کا مستقبل بتا رہا ہے. ہاں ساری دنیا کے مستقبل بھوشوانی کر رہا ہے, لکیریں پڑھ رہا ہے, اور خود کی لکیر شاید پوری مٹی ہوئی ہے. عقل ہے یا نہیں ہے؟
جو لوگ اس طرح کی جگہ پر جاتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتا بکاہن فقد کفر بما انزل علی محمد, جو کسی کاہن جوتش کے پاس گیا, میرے آقا فرماتے ہیں اس نے محمد کا انکار کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ اتارا گیا ہے اس کا اس نے انکار کر دیا. کیوں جاتے ہو؟ قرآن تمہارے پاس سب سے بہتر کتاب ہے, قرآن عظیم, ساری چیزیں تمہارے پاس. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین, کوئی خشکی اور کوئی تری کی بات ایسی نہیں ہے جو ہم نے قرآن میں بیان نہ کیا ہو, سب ہے قرآن میں. اور جو جس طرح سے اس سے فائدہ اٹھائے گا وہ اس کے ظرف کی بات ہے. میرے عزیزو, کم سے کم آج اتنا تو کرو کہ تلاوت تو کثرت سے شروع کر دو. حدیث میں ملتا ہے کہ اگر لوگ آتے ہیں ہمارے پاس, وظیفے, اس کا وظیفہ, بچے پیدا نہیں ہو رہے ہیں اس کا وظیفہ چاہیے, روزی میں برکت اس کا وظیفہ چاہیے, ہاں بہت سارے ٹینشن ہے, وسوسے آتے ہیں اس کا وظیفہ چاہیے, بیماری نہ آئے اس کا وظیفہ چاہیے. وظیفے اس پر انہی سب کے چکروں میں پڑے ہوئے. حالانکہ حدیث میں ہے کہ قرآن کی تلاوت تمہیں سارے ذکر سے بے نیاز کر دے گی. اگر قرآن کی تلاوت میں کوئی بندہ مصروف ہے, اس کے بارے میں فرمایا کہ اگر اس کو دعا کرنے کا وقت نہیں ملا, دعا کرنے کا وقت نہیں ملا اور وہ قرآن کی تلاوت میں مصروف ہے, تو فرمایا کہ مولا تعالیٰ اس کو سارے لوگوں کی دعا کے برابر عطا فرمائے گا. وہ بندہ رحمان کا کلام پڑھ رہا ہے, دعا کرنے کا اگر اسے وقت نہ ملا تو بھی مولا اس سے راضی ہے. میرے عزیزو, قرآن پڑھنے کے آداب میں بھی آج میں دیکھتا ہوں تو لوگوں کو کھجلی ہونے لگی, ادھر ادھر پنچیاں بدلنے لگے. قرآن پاک پڑھتے وقت تمہارے اندر رقت طاری ہو تو سمجھ لینا ایمان بھر گیا ہے. قرآن کی یہ صفت بتائی گئی وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. یہ کون لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پرہیزگار بندے کون ہوتے ہیں؟ ان کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے کہ جب ان کے پاس قرآن کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ, ان کا دل ہلنے لگتا ہے شوق سے اللہ کی بارگاہ میں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مغرب کی نماز کے لیے حاضر ہوئے, صرف قاری قرآن نے اذا زلزلت الارض زلزالہا یہ سورہ پڑھی, اتنا رونے لگ گئے, اتنا رونے لگ گئے. اس میں قیامت کا ذکر ہے کہ یاد کرو کس چیز کو, جب زمین ہلا دی جائے گی, وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا, اور زمین کے اندر کی ساری بوجھل چیزیں نکال دی جائیں گی باہر, زمین سب اگل دے گی. اور سورہ قاریعہ میں اللہ نے فرمایا یوم یکون الناس کالفراش, لوگ اس دن پتنگوں کی طرح ہوں گے, اڑ رہے ہوں گے. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ, اور پہاڑ روئی کے پھاہے ہوتے ہیں, روئی کے اس طرح پہاڑ جو ہے ہواؤں میں اڑ رہے ہوں گے. پورے بڑے بڑے پہاڑ روئی کے پھاہے کی طرح اڑ رہے ہوں گے. اللہ نے قرآن پاک میں جو قیامت کے تذکرے فرمائے, امام اعظم ابو حنیفہ صرف سورہ زلزال پڑھتے رہ گئے. عشاء کا وقت آیا, عشاء پڑھی, پھر کھڑے ہو گئے, پھر کھڑے ہو گئے, صرف یہی اذا زلزلت الارض زلزالہا اسی میں رہ گئے. اتنا روتے تھے, اتنا روتے کہ ان کی داڑھی سے آنسوؤں کا پانی ٹپ 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 گرنے لگا مسجد کے اندر. آپ کی عمر اس وقت قریب 70 سال کی ہے, قریب 70 سال کی. میں بتاتا ہوں جس امام اعظم نے 4000 ختم قرآن کیے ہیں, 5 لاکھ حدیثیں انہیں یاد ہیں, 1000 سے زیادہ بڑے بڑے محدث شاگرد پیدا کیے, اور لاکھوں مسائل کا حل بیان کر دیا, امت پر اتنا بڑا احسان ہے. وہ امام اعظم ایک سورہ پڑھ کر کے رات کے وقت کیا کہہ رہے ہیں جانتے ہیں؟ ان کے ایک شاگرد ہیں مسعر, وہ کہتے ہیں میں رات کے وقت جا کر دیکھا میرے استاد ابھی تک کھڑے, مغرب میں جو گئے تھے ابھی تک کھڑے. آدھی رات گزر گئی تو وہ دروازہ کھول کر پیچھے کھڑے ہوئے تو امام اعظم ہاتھ پھیلا کر یوں رو رہے تھے اللہ کی بارگاہ میں کہ اے مولا, قیامت کے دن اگر ابو حنیفہ کی بخشش ہو گئی تو تعجب کی بات ہے, ورنہ مجھ جیسا آدمی بخشے جانے کے قابل نہیں. امام اعظم کہہ رہے ہیں میری بخشش ہو گئی تو تعجب کی بات ہے, جس نے 4000 ختم قرآن کیے ہوں. اور پھر یوں کہتے ہیں مولا میرے پاس بخشے جانے کے لائق کچھ ہے نہیں سوائے سفید داڑھی کے, اور تو نے فرمایا ہے کہ سفید داڑھی والے کو عذاب دینے میں مجھے حیا آتی ہے, مولا میری سفید داڑھی کو دیکھ کر مجھے معاف کر دینا. یہ قرآن میں محو ہونے والوں کا انداز ہے. اور ہمارے ہاں برسوں ہو جاتے ہیں ہم خوف الہی سے نہ روتے ہیں نہ ہی ہمارے جسم ہلتے ہیں. ہمیں کس چیز کا غرور ہے, ہمیں کس چیز سے اطراؤ ہے, کیا ہے ہمارے پاس؟ دنیا کے جو سب سے اچھے لوگ تھے وہ صحابہ تھے. ایک بار وہ زور سے ہنس رہے تھے تو میرے آقا نے صرف ان کو اتنی بات پر پوچھا کیا تم سبوں نے قیامت کی تیاری کر لی؟ تو اتنی زور سے ہنستے کس بات پر ہو؟ صحابہ ہنسنا بند کر دی. اور ہمارے حال یہ ہے
نہ وضو ڈھنگ کا ہے، نہ قرات ڈھنگ کی ہے، نہ نمازیں ہو پائی ہیں، کچھ نہ ہو کر کے بھی ہمارا سینہ چوڑا کر کے ہم زمین پر گھوم رہے ہیں۔ اللہ کے خوف سے لرز جاؤ، اور قرآن عظیم کی تلاوت جو بندہ کرتا ہے کثرت سے، اللہ تعالیٰ کا وہ ایسا محبوب ہوتا ہے، ایسا محبوب کہ آپ دیکھنا موت کے وقت بھی اس کے چہرے پر نور طاری ہو جاتا ہے، ہاں اس کے لبوں پر مسکراہٹ ہوگی۔ قرآن کثرت سے پڑھنے والے کی روح آسانی سے نکالی جاتی ہے۔ امام احمد بن حنبل بڑے امام ہیں، فرماتے ہیں نزا کیا وقت تھا ان کے، اور اس وقت سے کوئی باہر آتا نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے موت کے منہ سے نکالے۔ ان کے ساتھ ایسا ہوا کہ قریب موت کا وقت آ گیا اور سانس جو ہے پھڑکنے لگ گئی، ہلکی ہلکی ہو گئی، لگتا کہ اب روح نکلے گی، تب روح نکلے گی۔ اسی اسنا میں وہ کہتے ہیں کہ شیطان قریب آ گیا، شدت کی پیاس لگی تھی، اور شیطان، کس کی بات کر رہا ہوں؟ امام احمد بن حنبل کی۔ شدت کی پیاس لگی تھی اور وہ پانی لے کر قریب آیا اور بار بار مجھے اپنی طرف بلاتا تھا، کیونکہ پانی کے لیے آدمی کہیں پر بھی چلا جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے اندازہ تھا کہ یہ ابلیس ہے، مجھے بہکا رہا ہے، لیکن پانی کی خواہش بھی ہے۔ اور اس کے بعد وہ آپ سے بحث کرنے لگا کچھ معاملات پر، موت کے قریب، جبکہ بولنے کی طاقت بھی نہیں۔ تو اچانک ایک خوبصورت نوجوان آیا، اس نے گھوسے مار مار کر کے شیطان کو بھگا دیا۔ شیطان بھاگ گیا، ڈر کر کے بھاگا۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں مجھے سکون ہوا، کم سے کم اس کی شرارتوں سے بچ گیا۔ وہ نوجوان اتنا حسین تھا، بہت خوبصورت تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ میں نے تجھے زندگی میں کبھی دیکھا نہیں، تو کون ہے؟ وہ نوجوان کہتا ہے احمد بن حنبل، میں سورہ یاسین ہوں، جس کو تم روزانہ تلاوت کرتے تھے۔ اللہ نے مجھے آج یہ شکل دی اور اس ابلیس کو میں نے مار کر بھگایا کہ تمہاری نزا میں وہ تمہیں گمراہ نہ کر سکے۔ بہرحال یہ کیفیت ان کی ختم ہوئی، آپ نے یہ بیان کیا۔ پھر بعد میں دوبارہ آپ شاید نزا کے عالم میں گئے اور انتقال ہوا۔ لیکن میرے عزیزو، اندازہ کرو اتنے بڑے امام جن کا حال یہ ہے کہ لاکھوں حدیثوں کے وہ حافظ ہیں، ان کے ساتھ ابلیس اخیر وقت میں ایسے شدت سے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو ہمارا اور تمہارا کیا حال ہوگا؟ اگر کوئی چیز اس وقت بچائے گی تو یہ اللہ کا کلام۔ یہاں تک کہ جب قبر میں دفن کر کے لوگ چلے جاتے ہیں تو قبر کے حالات بہت سخت ہیں۔ قبر بڑی چھوٹی ہے، ہم خود ہی کھودتے ہیں، جانتے ہیں کتنی قبر ہوتی ہے۔ اپنے مردوں کو آپ دفنا کر کے آتے ہیں، اتنی ہوتی ہے کہ کروٹ بھی نہیں لے پاتا مردہ، اور وہ بھی اس کو اتنا ٹائٹ کر کے نیچے پتھر یا اینٹ، یہ ڈھیلے سب رکھ کر کے قبلے کی طرف کر کے اس کو بند کر کے آ جاتے ہیں۔ پتہ ہے کس قدر گھبراہٹ ہوتی ہے، بہت گھبراہٹ ہوتی ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ مردے کو اب کچھ پتہ نہیں چلتا، یہاں تک کہ حدیث میں ہے تمہارے چلنے کے چپلوں کی آواز تک وہ مردہ سنتا ہے۔ بولنے کی آواز تو چھوڑے، چلنے کی آواز بھی وہ قبر میں سنتا ہے۔ ہر چیز زندوں کے کانوں سے زیادہ کان اس کے تیز سنائی دیتا ہے اس کو۔ اور جب لوگ چھوڑ کر کے جا رہے ہوتے ہیں، وہ اس قدر گھبراہٹ کا شکار ہوتا ہے کہ اس تنگ و تاریک کوٹھری میں پہلی بار اس کو ڈالا گیا ہے۔ زندگی بھر کبھی اتنے چھوٹے گڑھے میں نہیں سویا۔ ہاں، اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، رشتہ داروں کو بھی کہا ہے کہ دفنانے کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ قبر کے پاس کہ اس کی گھبراہٹ کم ہو۔ لیکن کون بیٹھتا کون ہے؟ سب کو اپنی جلدی ہے، عزیز لوگ بھی نہیں بیٹھتے، نکل آتے ہیں، بھائی ہوں، باپ ہوں، بیٹے ہوں، سب نکل کر کے آ جاتے ہیں، الا ماشاءاللہ۔ لیکن اس اندھیری قبر میں جب لوگ قبرستان سے آ جاتے ہیں، عجیب و غریب آوازیں مردے کو سنائی دینے لگتی ہیں، زمین ہلنے لگتی ہے اور دونوں جانب سے دباتی ہے زمین۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ضغطۃ القبر حق، قبر کا جھٹکا دینا حق ہے، ہر ایک کے ساتھ ہوگا۔ صحابی رسول سعد بن معاذ کے بارے میں حضور نے فرمایا ان کو قبر دبا رہی تھی۔ قبر سب کو دبائے گی، لیکن کچھ کو ایسے دبائے گی کہ ان کی ہڈی پسلیاں الگ ہو جائیں، اور کچھ کو محبت سے دبائے گی۔ لیکن فرمایا کہ قبر جو ہے اس وقت اندھیری اور پھر عجیب و غریب آوازیں، تنہائی الگ، کوئی نہیں ہے قریب، کوئی نہیں ہے۔ اس وقت کچھ لوگوں کی قبر میں ایسا ہے کہ اچانک ایک نورانی شکل کا نوجوان سرانے کے پاس آ کر بیٹھتا ہے اور کہتا ہے میں تیرا دوست ہوں، تو گھبرا مت، میں تیری دوستی نبھانے آیا ہوں۔ مردہ پلٹ کر کے دیکھتا ہے، پوچھتا ہے تو کون ہے؟ تو کہتا ہے میں اللہ کا کلام قرآن پاک ہوں۔ قرآن مقدس رفیق بن کر، انیس بن کر قبر میں آتا ہے۔ میرے عزیزو، اس قرآن سے محبت کرو، اس قرآن سے محبت کرو۔ مجھے افسوس ہوتا ہے رمضان میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو قرآن سننا نہیں چاہتے،
ان کو سال میں ایک بار ہی تو موقع ملتا ہے، ان موقعوں کو بھی گنوا دیتے ہیں، بازاروں کی زینت بنے رہتے. بازار کتنے بازار کرو گے، کتنے سال بھر تو بازار کھلا ہے، کیا یہ تراویح پھر رمضان کے بعد ملنے والی ہے؟ ضائع کر دیتے ہیں. ایک تو تم حافظ قرآن ہو نہیں، قرآن گھر میں پڑھتے نہیں، ایک حافظ تمہارے ہاں آ گیا سنانے کے لیے اللہ کا کلام، اس کے لیے بھی پیچھے بھاگ جا رہے ہو. تو گویا کہ تم قرآن کے ساتھ بہت ناانصافی کر رہے ہو، قرآن کو پیٹ پیچھے ڈال چکے، اس کے حقوق نہیں ادا کرتے. دوستو آپ نے دیکھا مفتی سلمان اظہری صاحب کو سنا. دوستو قرآن مجید پہ اللہ رب العزت کا کلام ہے، اس کا پڑھنا ثواب ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ قرآن مجید کا ایک حرف پڑھو گے اس کی 10 نیکیاں ملے گی. اور رمضان مبارک کے اندر نیکیوں کے بھاؤ بڑھا دیے جاتے ہیں، تو ایک کے بدلے میں 70. تو بتائیے کتنی ساری نیکیاں ہوگی. اور دوستو رمضان کے اندر تراویح میں قرآن پڑھنا اور زیادہ ثواب رکھتا ہے. تراویح کا ایک سجدہ آتا ہے کہ جنت میں اس کے لیے محل بنا دیے جاتے ہیں ایک سجدے کے بدلے میں. اس لیے رمضان کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو تراویح کے اندر سستی کرتے ہیں، قرآن کو سننے میں سستی کرتے ہیں. یہی تو مہینہ ہمیں ملتا ہے کہ ہم قرآن کو سنیں، ہے نا، اور یہی تو مہینہ ملتا ہے نیکیاں کمانے کا. اس لیے اس میں خوب نیکیاں کمائیں، قرآن کو زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیں اور قرآن کو تراویح کے اندر سنیں. اس ویڈیو کے تعلق سے آپ کی کیا رائے ہیں کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں. ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب ضرور کریں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم.